نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 128 سے 130 تک ابھی تلاوت کی گئی ہے، اور یہ سورۃ النساء کا 19واں رکوع ہے اور والمحصنات 5ویں پارے کا 16واں رکوع ہے۔ جیسا کہ سورۃ النساء کے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اس سورت میں عورتوں اور بچوں کے حقوق بیان کیے گئے، اس کے بعد جو مضامین تھے اس سورت میں گزشتہ درس میں ان کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ گزشتہ درس میں جو آیت تھی اس میں بھی یتیموں کے حقوق بیان کیے گئے اور عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے تھے، پہلے بھی گزر چکے تھے، انہی کی تاکید کی گئی اس آیت میں۔ آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان میں بھی عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، لیکن یہاں پر وہ حقوق بیان کیے گئے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان میں ہیں۔ بعض عورتیں ایسی تھیں کہ جب انہوں نے دیکھا اور ان کو اندازہ ہوا کہ ان کے شوہر کا ان سے دل نہیں لگتا تھا اور ان کو خطرہ تھا کہ ہمارے شوہر ہمیں طلاق نہ دے دیں، یا کسی شوہر نے دوسری شادی کر لی اور وہ عورت یہ دیکھ رہی ہے کہ چونکہ وہ میرا حق ادا نہیں کر رہا، یعنی دونوں میں برابری نہیں کر رہا اور اس سے یہ برابری بھی نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے وہ شوہر پہلی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، تو ایسی عورتوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اور ہمارے جو شوہر ہیں ہمیں طلاق نہ دیں، بلکہ ہم انہی کے پاس رہیں، جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اپنے اولاد کی حفاظت کے لیے، دوسرا خود اپنے آپ کے لیے کہ ہم کہیں اور جائیں گی تو ہمیں پریشانی نہ ہو، تو ٹھیک ہے ہم اپنے حقوق سے کچھ دستبردار ہو جاتی ہیں لیکن رہیں گی اسی شوہر کے پاس۔ تو وہ اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم آپ کو اپنا پورا مہر معاف کر دیتی ہیں یا آدھا مہر معاف کر دیتی ہیں، یا پھر ہمارا جو نان و نفقہ یعنی جو خرچہ ہمارا آپ کے ذمے ہے وہ ہم معاف کر دیتی ہیں یا کم کر دیتی ہیں، یا دوسری بات جو پہلے سورۃ النساء کے شروع میں گزر چکی آج بھی آئے گی کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں تو ان دونوں میں برابری ضروری ہے۔ جن چیزوں میں برابری ضروری ہے ابھی عرض کروں گا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دونوں کے پاس راتیں برابر گزاریں، یعنی اگر ایک کے پاس 3 راتیں گزار رہا ہے تو دوسری کے پاس بھی 3 راتیں گزارے، چاہے پہلی بیوی کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، لیکن جب نکاح میں ہے تو دونوں سے برابری ضروری ہے۔ تو وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم برابری آپ میرے میں نہ کریں، بس آپ اسی کے پاس رہیں، مجھے تو آپ کا نام چاہیے۔ تو یہ عورت جو اپنے شوہر سے صلح کرتی ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے یہ کوئی رشوت کا معاملہ ہے کہ وہ شوہر کو کچھ مال دے کر اور اس کے نکاح میں رہ رہی ہے اور اس کے حقوق ختم کر رہی ہے۔ تو اس آیت میں اسی کے بارے میں مضمون ہے کہ یہ کوئی رشوت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا جناح علیہما، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی حرج نہ فرما کر یہ بتا دیا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ اور پھر مزید آگے تاکید آئی والصلح خیر، اور یہ صلح کر لینا ہی بہتر ہے تاکہ کسی کے دل میں یہ نہ آئے کہ یہ کوئی گناہ کا معاملہ ہے۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ ترجمے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، فلا جناح علیہما تو ان دونوں میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا
کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں. والصلح خیر، اور صلح کر لینا بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسانوں کے دل میں لالچ کا مادہ تو رکھ دیا گیا ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ بعد میں. اور انسانوں کے دل میں لالچ کا مادہ تو رکھ دیا گیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملے کا اضافہ فرمایا ہے، کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ رکھ دیا گیا ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان اور تقوی سے کام لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. آگے کا مضمون ترجمے سے پہلے بطور خلاصے کے، اگر کسی آدمی نے ایک وقت میں ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کر لیا ہے تو تفصیلات تو سورۃ النساء میں گزر چکی. برابری کا کیا حکم ہے، اس شادی کا کیا حکم ہے، کیا طریقہ کار ہے. تو اس میں یہ مضمون گزرا تھا کہ میاں بیوی میں برابری ضروری ہے. تو یہ برابری کس میں ضروری ہے؟ نان و نفقہ میں، خرچے میں برابری ضروری ہے. اسی طرح رات گزارنے میں برابری ضروری ہے. اسی طرح ظاہری طور پر التفات میں بھی برابری ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو نئی بیوی ہے اس کی طرف ظاہری التفات زیادہ ہے، جو پرانی بیوی ہے اس کی طرف کوئی التفات نہیں. تو اس میں بھی برابری ضروری ہے. نان و نفقے میں برابری ضروری ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں برابری ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، وہ ہے دلی معاملہ، یعنی محبت کا معاملہ. کہ اس کا جس طرح ایک اولاد ہوتی ہے، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، جتنے بھی بیٹے ہیں تو ان دونوں میں برابری ضروری ہے. کوئی آدمی خرچے میں برابری کرتا ہے، لیکن دل کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ باپ کے اختیار میں نہیں ہے. وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی سے زیادہ محبت کرے، کسی سے کم محبت کرے، وہ اس کے اختیار میں نہیں. اسی طرح یہاں معاملہ ہے کہ جن چیزوں میں برابری ضروری ہے وہ بیان ہو گئی، تفصیلات عرض کر دی. لیکن دلی جو معاملہ ہے وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اس میں برابری ضروری نہیں. اور اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے، مزید تفصیلات بعد میں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں ایک وقت میں، تفصیلات گزر گئی. سورۃ النساء کے شروع میں جو لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شبہ کی نعوذ باللہ بات ہوتی، نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے کوئی عیب کی بات ہوتی، تو سب سے پہلے کفار مکہ اور یہ جو مدینے کے جو یہودی تھے، منافقین تھے، یہ اس بات کو سب سے پہلے اٹھاتے کہ دیکھو ایک وقت میں 9 بیویاں رکھی ہوئی ہیں، نعوذ باللہ. تفصیلات اس درس میں گزر چکی تھی، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی. خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں برابری کی ہوئی تھی. تو ایک دفعہ فرمایا کہ اے اللہ، جو میرے اختیار میں ہے وہ میں نے کر لیا، ظاہری طور پر برابری کر لی، لیکن جو معاملہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اے اللہ آپ مجھے اس بارے میں کچھ نہ کہیے، میں اس بارے میں اختیار نہیں رکھتا. وہ تھا دلی معاملہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی طور پر سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی. تو فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اختیار نہیں تو کوئی بندہ کیسے اختیار کر سکتا ہے کہ میں دونوں میں برابری اس معاملے میں بھی کر سکتا ہوں. تو اسی کو فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بریکٹ اور قوسین میں ایک جملہ بڑھایا ہے، عادتاً برابری ممکن نہیں ہے. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، البتہ کسی ایک بیوی کی طرف پورے نہ جھک جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو، كَالْمُعَلَّقَةِ، جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو یقین رکھو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اب تفصیلات سب بات میں انشاءاللہ آئیں گی. اور اگر میاں بیوی میں جدائیگی ہو ہی گئی، آخر صلح نہیں ہوئی، جدائی ہو ہی گئی خلا کے ذریعے یا طلاق کے ذریعے، تو فرمایا پریشان مت ہونا. جب تم دونوں کا آپس میں نکاح ہوا تھا
تب بھی تو تم دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہیں جانتا تھا. اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کا نکاح کرایا اور تم دونوں محبت کی زندگی گزارنے لگے. تو اگر طلاق کی نوبت آئی گئی ہے، خلا کی نوبت آئی گئی ہے اور تم دونوں میں جدائیگی ہو جائے تو پریشان مت ہونا. یہ مت سوچنا کہ میرے یہاں طلاق ہو جائے گی، میری شادی کہاں ہوگی، یا میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، میں کہاں جاؤں گی. فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں جدا ہو ہی جائیں، یغنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ اپنی وسعت سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا، ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ بڑی وسعت والا، بڑی حکمت والا ہے. لیکن اس درس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بار بار بیان نہیں ہو سکتی، ورنہ پہلے تفصیلات گزر چکی ہیں کہ شریعت میں یہ نہیں ہے کہ فوراً طلاق دے دو، یا فوراً اسی طرح جو عورت بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، جو عورت بغیر کسی وجہ کے خلا کا مطالبہ کرتی ہے، اس کے لیے کیا وعیدیں ہیں، کتنا بڑا یہ گناہ ہے. تو اولاً تو میں بہت مختصراً عرض کروں گا، اولاً تو یہی کوشش کرنی چاہیے دونوں میں صلح ہو جائے. اگر صلح نہیں ہو رہی ہے، خاندان کے دو لوگ بڑے آ گئے، مرد کی طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے، اس میں بھی شرائط ہیں کس کو بلایا جائے. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے خاندان کا بڑا کون ہے، نہیں جس میں علم ہو، فہم ہو، تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو. ورنہ کہ ایک طرف لڑکے کے خاندان سے ایک آدمی آیا ہے صلح کے لیے، دوسری طرف سے لڑکی کی طرف سے آیا ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے جو لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے وہ لڑکے کی سائڈ لیتا ہے، جو خاتون کی طرف سے ہوتا ہے وہ خاتون کی سائڈ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا. اگر وہ اصلاح کو چاہیں گے دونوں، یہاں پر اصلاح کی بات نہیں، یہاں چاہا جاتا ہے کہ لڑکا والا ہے وہ چاہے گا میں لڑکے کو درست ثابت کر کے دکھاؤں، اور لڑکی والا ہے وہ چاہے گا میں لڑکی کو درست ثابت کر کے دکھاؤں، اس لیے درستگی معاملات ہوتے ہی نہیں ہیں. پھر اس آیت میں جو مضمون آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ یہاں پر یہ ہے کہ کوشش تو میاں بیوی کو یہی کرنی چاہیے کہ آپس کا معاملہ آپس میں ہی ختم کر دیں، یعنی آپس میں ہی صلح کر دیں، تیسرے کو بلانا ہی نہ پڑے، جس طرح قرآن پاک کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے. کیونکہ عام طور پر جب تیسرا آتا ہے تو صلح ہو نہیں پاتی، ہو بھی جاتا ہے تو دونوں کے عیوب تیسرے پر ظاہر ہو جاتے ہیں. خیر وہ بات کے معاملات ہیں. پھر اگر تمام کوششیں ہو گئیں، جو مفتی صاحبان سے مشورہ کر لیا، سب چیزیں ہو گئی، لیکن کوئی بھی چارہ نہیں ہے، تو اب جب طلاق دینے کا وقت آ ہی گیا ہے تو طلاق دینے کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا ہے. ہمارے یہاں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی جاتی ہیں. سب کے لیے کہنا جائز نہیں ہے. ہمیں جو اطلاعات ملی کہ جو کورٹ میں جو وکیل جو طلاق نامہ لے کر آتے ہیں ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے تینوں طلاق ہو جائیں. وہ پوچھتے نہیں ہیں، وہ جا کر ڈائریکٹ 3 طلاقیں لکھ کر لے آتے ہیں. کتنے لوگ آ کر روتے ہیں، اس کا فتویٰ الگ ہے، مسئلہ الگ ہے، اس کی طرف میں بات نہیں کروں گا. جی ہمارا تو ارادہ 1 طلاق دینے کا تھا، جی ہمارا تو یہ معاملہ ہے. وکیل پوچھتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں اللہ ماشاءاللہ ہر جگہ ہے، لیکن عام طور پر جو ہمارے یہاں معاملات آتے ہیں پوچھتے بھی نہیں ہیں اور ڈائریکٹ 3 طلاق لے کر آ جاتے ہیں. شوہر صاحب پڑھتے بھی نہیں ہیں، دستخط کر دیتے ہیں، اشارہ کر دیا مسئلے کی طرف. تو اگر طلاق دینی بھی ہے تو صرف ایک طلاق دے کر اس کو آدمی چھوڑ دے، ختم بات. تو یہ تمام تفصیلات گزشتہ درس میں گزر چکی ہیں، اب ان کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا. تفسیر مظہری میں بھی لکھا ہوا ہے اور انوار البیان اور دوسری تفاسیر میں لکھا ہے کہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہماری ماں ام المؤمنین میں شامل ہیں، ان کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ مجھے چھوڑے نہیں، میں آپ کے ہی نکاح میں رہنا چاہتی ہوں اور میں اپنی باری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دیتی ہوں. تو اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ بھی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. تو اگر کسی عورت کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میرا شوہر میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا اور مجھے طلاق دینا چاہتا ہے. اب یہاں پر عورت کی طرف سے جو خامی آتی ہے وہ 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہوتی ہے جس کو امور اختیاریہ کہا جاتا ہے، مثلا لڑائی جھگڑا شور شرابہ. تو اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے وہ شروع کے 5ویں پارے کے دوسرے رکوع میں گزر چکا. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. اگر تمہیں تمہاری عورتیں اندیشہ ہے جھگڑے کا لڑائیوں کا، نمبر 1 فعظوہن،
ان کو نصیحتیں کرو. اب نصیحت کا کیا انداز ہے، تفصیل کا موقع نہیں، والمحصنات کی تیسرے رکوع میں گزر چکا. ہمارے یہاں نصیحت کس طرح کی جاتی ہے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے لڑائی کے ساتھ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں. نصیحت اس کو نہیں کہا جاتا. نصیحت کہا جاتا ہے الدین النصیحہ، خیر خواہی کا نام ہے، پیار و محبت کے ساتھ قرآن اور حدیث کی باتیں بتانا. اور عام طور پر یہ ہوتا ہے شوہر غصے میں ہے اور وہ اس کو حدیثیں سنا رہا ہے، غصے میں حدیثیں سنا رہا ہے، وہ اپنے ذہن کی جو حدیثیں ہیں وہ بیان کر رہی ہے اور وہ اپنے مزاج کے مطابق حدیثیں بیان کر رہا ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو فعیذوہن، اس کو نصیحتیں کرنی ہے، پیار و محبت سے سمجھانا ہے، ازدواجی تعلق کی اہمیت کو بتانا ہے. پھر نہ مانے وہجروہن، پھر آگے وَأَجْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ تمام باتیں گزشتہ دروس میں گزر چکی ہیں. تو یہ تو تھا امور اختیاریہ. لیکن ایک ہوتے ہیں امور غیر اختیاریہ جس میں عورت کا کوئی دخل نہیں ہے، جس کی میں نے مثال دی کہ مثال کے طور پر وہ عورت بدصورت ہے، شوہر کا اسے دل نہیں لگتا، یا شوہر نے دوسری شادی کر لی اور دوسری شادی کے بعد وہ پہلی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ اس کو طلاق دینا چاہتا ہے. اب اس صورت میں عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اسی شوہر کے پاس رہوں اور تاکہ میرے بچوں کی بھی حفاظت رہے، میری بھی حفاظت رہے، چاہے میرے حقوق ادا نہ کرے. تو وہ کہتی ہے جی میں آپ کو مہر معاف کر دیتی ہوں، یا آدھا مہر معاف کر دیتی ہوں، یا اتنی مقدار معاف کر دیتی ہوں، یا آپ کے ذمے جو میرا نفقہ ہے، خرچہ ہے، وہ میں معاف کر دیتی ہوں. ان صورتوں میں وہ شوہر سے صلح کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر عورت نے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر عورت نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو اپنا مہر معاف کرتی ہوں، مہر معاف ہو جائے گا، یا جتنا کہا وہ مہر معاف ہو جائے گا. عورت نے کہا میں اپنا نفقہ چھوڑتی ہوں، نفقہ ختم ہو جائے گا. عورت کہتی ہے کہ میں اپنی جو باری ہے، یعنی دونوں بیویوں میں برابری جو کرنی ہے، ایک رات اس کے پاس ایک رات اس کے پاس، یا جس طرح وہ شوہر طے کرے اس میں باری اپنی چھوڑتی ہوں، اس میں بھی عورت کو اختیار ہے. لیکن اگر عورت دوبارہ مطالبہ کرنا چاہتی ہے تو مہر تو اب معاف ہو گیا، اس کا مطالبہ نہیں کر سکتی، لیکن نفقے کا اب دوبارہ مطالبہ کر سکتی ہے، باری کا پھر دوبارہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ جی میں اپنی باری دوبارہ شروع کروانا چاہتی ہوں، میں اپنا نفقہ دوبارہ جاری کرنا چاہتی ہوں. پھر شوہر کو اختیار ہے، چاہے رکھے تو نہ رکھے اور چاہے تو نہ رکھے. وہ اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کاموں میں سے، حلال باتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ بری چیز لگتی ہے وہ ہے طلاق. سب سے زیادہ بری چیز طلاق. اور طلاق ہی ایسا معاملہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ اس کے مسائل عام طور پر پتہ نہیں ہوتے. لوگ شادی کراتے ہیں اپنی اولاد کی، اس شادی کے لیے تو لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. ابھی میں گناہ کی بات نہیں کر رہا کہ رسومات ہیں اور مہندی، مایوں، سہرا بندی، مکس گیدرنگ، تصویریں، ویڈیو، ان کی ابھی میں بات نہیں کر رہا، لیکن لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. لیکن اتنے خرچ کرنے کے بعد اس نکاح کو بچایا کس طرح جائے اس کے لیے کچھ معلوم نہیں کرتے. کتنے عورتیں، مرد و عورت ایسے ہیں جن کی طلاق ہو چکی ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری طلاق ہو چکی ہے. ایسے ایسے جملے بول دیتے ہیں. ایک تو سے صاف جملہ، طلاق کا جملہ، وہ تو عام طور پر سب کو ہی پتا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جملے ہیں. کچھ حالات ایسے ہیں، میں سے اشارہ کر رہا ہوں کہ ان حالات کی وجہ سے بھی صاف لفظ گو کے نہ ہوں، دوسرے الفاظ ہوں، لیکن ایسی کنڈیشن اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اس کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں ہماری طلاق ہو چکی ہے اور اب ہم گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ گھر گھر حفاظت فرمائے. یہ چیزیں، یہ مسائل معلوم کرنا ضروری ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ویسے تو عالم بننا فرض کفایہ ہے، لیکن اتنا علم حاصل کرنا جس سے ہمیں حلال کی تمیز ہو جائے، حرام کی تمیز، یہ فرض عین ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے مسائل سیکھنا اس کے لیے فرض عین ہے. ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے تو جس بزنس میں وہ جا رہا ہے اس کے مسائل معلوم ہونا یہ اس کے لیے ضروری ہے. نکاح کر رہا ہے تو اس کے مسائل معلوم ہونا ضروری ہے. روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے مسائل معلوم ہونا ضروری ہے. تو فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو اور وہ سمجھ رہی ہے کہ میرا شوہر طلاق دینا چاہتا ہے، فلا جناح علیہما ان یصلح بینہما صلحا،
فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپس کے اتفاق سے وہ کسی قسم کی صلح کر لیں۔ دیکھیں یہاں پر جو بات میں نے عرض کی کہ فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا، بینہما کہ وہ آپس کے اتفاق سے، یہ میں نے جو بات کی قرآن پاک سے تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا بینہما، آپس کے اتفاق سے، یعنی کسی تیسرے کو درمیان میں نہ لائیں، بلکہ آپس میں ہی دونوں مل کر ایک دوسرے کی خامیوں کو اپنی خامی کو قبول کریں، اپنی غلطی کو قبول کریں اور آپس میں ہی صلح کر لیں، کسی تیسرے کو نہ لائیں۔ تیسرے کو لانے کا نقصان کیا ہوگا؟ نمبر 1، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عام طور پر صلح ہوتی نہیں ہے، بات بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 2، صلح ہو بھی گئی تو ان دونوں کے جو عیوب ہیں، جو باتیں ہیں، وہ تیسرے کو پتہ چل جائیں گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ آپس میں ہی صلح کر لیں۔ اور لیکن اگر ایسا معاملہ آ جاتا ہے، جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ خاندان والوں کو بلانا پڑتا ہے، وہ پھر مجبوری ہے تاکہ طلاق نہ ہو۔ بہتر یہی ہے کہ پہلے اور عجیب و غریب بات یاد آئی، لیکن پہلے آپس میں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ڈائریکٹ عدالت میں اور کورٹ میں، سب سے پہلے آپس میں، اگر آپس میں معاملہ نہیں سلجھ رہا، اس کے بعد خاندان کے لوگ، اس کے بعد جا کے یہ معاملہ آتے ہیں۔ تو فرمایا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، فلا جناح کیوں فرمایا؟ یعنی ان پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ بظاہر صورت رشوت کی ہے، لیکن یہ کوئی رشوت نہیں۔ اور اس کو مزید آگے اور زیادہ واضح کر کے کھول کے بیان کر دیا، والصلح خیر، اور صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر، اور صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ ترغیب دی جا رہی ہے صلح کر لو۔ یہاں پر جس طرح میاں بیوی کے معاملات ہیں، اسی طرح خاندان کے جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی صلح کا معاملہ ہے۔ آپس میں صلح کر لی، کوئی لے دے کر صلح کر لی، وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ ہر قسم کی صلح بہتر ہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والصلح خیر، صلح کر لینا بہتر ہے۔ کس سے؟ طلاق سے اور کورٹ کچہری اور جھگڑوں سے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسانوں کے دل میں لالچ کا مادہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسانوں میں ایک طرح کی حرص اور لالچ موجود ہے، اور خرچ نہ کرنے کے جذبات بھی ہیں، اس لیے صلح میں آسانی ہوگی۔ اب صلح کس طرح؟ یہاں پر جب شوہر دیکھے گا کہ عورت اپنا پورا یا آدھا حصہ حق چھوڑ رہی ہے، مہر معاف کر رہی ہے، یا میری دوسری بیوی کو اپنی باری ہبہ کر رہی ہے، تو میرے نکاح میں عورت بھی رہے گی اور میرے کو پریشانی بھی نہیں ہے، تو اس طور پہ اس کے لیے صلح کرنا آسان ہو جائے گا، مال بھی خرچ کرنا نہیں پڑ رہا اور میرے نکاح میں بیوی بھی موجود ہے۔ اور عورت کو یہ لالچ ہے کہ وہ پرانے شوہر کے نکاح میں ہی موجود رہے گی، اور اس کی یہ بھی حرص پوری ہو جائے گی، اور اسی طرح اس کی اولاد کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی کہ کسی اور کے پاس جانا نہیں پڑے گا، تو دونوں کے لیے صلح میں ہی آسانی ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسانوں کے دل میں لالچ کا مادہ رکھ دیا گیا ہے۔ اگلی جو آیت ہے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر احسان اور تقوی سے کام لو، یعنی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ دیکھیں ایک شوہر ہے، یا بہت غور سے سننے والی یہ بات ہے کہ اگر یہ ایک آیت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا نہ صرف آسان ہوگا بلکہ ان کو مزیدار معلوم ہوگا۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک حکم بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ایسا نہیں ہے جس طرح دنیاوی جج اور دنیاوی قانون ہوتا ہے کہ بس یہ آج سے ہمارے یہ قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک قانون بیان کرتے ہیں اور ایک حکم بیان کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ایسی اپنی صفات بیان کرتے ہیں، ایسی کوئی بات بیان کرتے ہیں تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یہاں سب باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو کچھ تم کرو گے صحیح یا غلط اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے کون اصلاح والا ہے کون فساد پھیلانے والا ہے، اللہ کو سب پتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، فرما دیا کہ اگر تم احسان کرو، کیا مطلب؟ ان تمام باتوں کے باوجود کہ تمہاری بیوی بدصورت ہے، تم اس کو نہیں رکھنا چاہتے یا اس کو طلاق دینا چاہتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم طلاق نہیں دیتے، اور اسی خلا کا معاملہ بھی تمہارے درمیان نہیں ہوتا،
اور اس کے ساتھ باوجود یہ کہ تم اس کو پسند نہیں کرتے، اس کے باوجود تم اس کے ساتھ نیکی کے ساتھ رہتے ہو، اس کے حقوق ادا کرتے ہو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہیں جنت دیں گے، تم ایسا کرو گے ہم تمہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے، جو قرآن پاک کا جو انداز ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، بلکہ یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ عمل اتنا اونچا ہے کہ اس کا اجر ہم بیان ہی نہیں کر رہے، اس کا اجر تو آخرت میں تمہیں ملے گا، اس کا جو اجر تمہارا ہوگا وہ تمہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے، الفاظوں میں بیان نہیں کرتے، وہ آخرت میں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرمایا اہل جنت کے لیے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں بہترین حالات انہی کے لیے ہیں، اور آگے فرمایا وزیادہ، اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے۔ اب یہ اس سے بڑھ کر کچھ اور کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مبہم چھوڑ دیا، اس کو بیان نہیں کیا۔ اگر اس کی مثال حصی مثال ایسی ہے کہ کوئی آپ کو کہے جی میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے اور اس دعوت میں باربیکیو، یہ بریانی، یہ چیزیں 10-12 چیزیں بیان کر دی اور اس کے بعد کہا کچھ اور بھی ہوگا، تو جو مہمان ہے اس کا دھیان سب چیزوں سے ہٹ جائے گا، یہ اتنی پیاری پیاری عمدہ چیزوں سے ہٹ کر وہ سوچے گا جب اتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں تو یہ کچھ اور کیا ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم رکھا، کچھ اور بھی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کچھ اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ تو یہ تفصیلات بھی بیان ہو چکی تھی۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں یہ اجر عطا فرمائیں گے، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمہارا عمل کی پوری خبر ہے۔ معلوم ہوا کہ جو شوہر اپنی بیوی کی برائی کو برداشت کرتا ہے، وہ اس کی برائیوں کو برداشت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اور اس کے حقوق ادا کرتا ہے، اس کا اجر کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ اسی طرح عورت کا بھی معاملہ ہے کہ عورت کو شریعت نے بعض حالات میں اجازت دی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تفصیل کا موقع نہیں، وہ حالات کیا ہیں، کچھ بن ہی نہیں رہا، جھگڑے پر جھگڑے ہیں، سب بڑی کوششیں کر دی، اب اجازت دی ہے خلا اور طلاق کی، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ ویسے طلاق، اور اگر شوہر طلاق نہیں دے رہا تو خلا۔ یہاں پر بھی ایک مسئلہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ دروس میں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں عام طور پر جو خلا ہوتا ہے وہ شرعی خلا نہیں ہے۔ عام طور پر جو خلا ہوتا ہے وہ شرعی خلا نہیں ہے۔ وہ صورت یہ ہوتی ہے کہ شوہر خلا کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ خلا دیکھیں، میں آپ کسی سے کہتا ہوں جی میں آپ سے گاڑی خریدنا چاہتا ہوں اتنے پیسے میں، اگر وہ راضی نہیں ہے تو کیا ایسا میرے لیے کرنا جائز ہے کہ میں 10 لاکھ روپے اس کو دے کر یا اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے اس کی گاڑی لے کر آ جاؤں؟ جی میں نے تو اس کو پیسے دے دیے، کوئی بھی اس کو نہیں مانے گا، کیونکہ اس کو خرید و فروخت کے لیے ضروری ہے دونوں کی طرف سے رضامندی ہو، ورنہ چاہے 10 لاکھ کی گاڑی 50 لاکھ روپے بھی دے دے، لیکن جب تک وہ راضی نہیں ہے یہ شرعی طور پر خرید و فروخت نہیں ہوئی۔ اسی طرح خلا یہ بھی ایک عقد ہے، یہ بھی ایک معاملہ ہے، جب تک میاں بیوی دونوں اس معاملے میں راضی نہ ہوں تب تک یہ معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب شوہر راضی نہیں ہوتا تو جو جج ہے وہ اس کی عدالت کی جو ڈگری خلا کی ڈگری ہے وہ جاری کر دیتا ہے، وہ عورت اپنی عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر دیتی ہے، تو یہ نکاح جو دوسرا ہوا یہ حرام ہوا ہے، یہ عدت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ نکاح ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ یہ عورت بغیر نکاح ایک ہی وقت میں نعوذ باللہ دو مردوں کے نکاح میں ہے۔ اس لیے شرعی مسائل ہیں، مفتی صاحبان سے پوچھنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے دارالافتاء کا اصول ہے کہ ہم وراثت کے معاملات، طلاق کے، خلا کے معاملات زبانی فتوے نہیں دیتے۔ عام طور پر لوگ ایک بات بولتے ہیں، پھر نہیں یہ جملہ ہوا تھا، نہیں پھر یہ جملہ ہوا تھا، تو دونوں کے معاملات اس کے بعد بھی جواب میں لکھا جاتا ہے کہ مفتی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اس کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوگی، اس کے حلال کرنے سے کوئی حلال نہیں ہوگی۔ اس لیے جو معاملہ جو آپ نے بتایا ہے اس کی روشنی میں ہم جواب دے رہے ہیں۔ خیر، تو شریعت نے عورت کو اجازت دی ہے خلا اور طلاق کی، لیکن عورت کہتی ہے کہ جیسا بھی ہے میرا شوہر ہے، میں اس کی سختیوں کو، اس کے جو مسائل ہیں، برائیاں ہیں، اس کو برداشت کرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ایسا اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان خرابیوں پر صبر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو یہ جو اپنے حالات، اپنے شیخ، اپنے مفتی صاحب، ایک مفتی ایک شیخ،
ان سے اپنی باتیں پوچھیں گے ہمارے لیے کیا یہ ہے. یہ نہیں کہ درس سن لیا اور کہہ دیں نہیں اب تو ہم اپنے شوہر کے پاس ہی رہیں گی, ہم تو اپنی اس بیوی کو رکھیں گے جیسی بھی وہ, ہمیں یہ اجر چاہیے. تو یہ اپنے حالات پوچھے جائیں گے. وَإِن تُحْسِنُوا, وہ تو بتائیے کتنی عمدہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی. تو دوسری جگہ فرمایا عاشروہن بالمعروف, بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف, کہ بیویوں کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو, ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, تو عین ممکن ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو. بہت کچھ بھلائی سے مراد تفسیر جلالین میں لکھا ہے, اس سے مراد نیک اولاد ہے. بیوی پسند نہیں ہے لیکن اللہ تعالی صبر کیا, اس کو برداشت کیا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے نیک صالح اولاد عطا فرما دی, صدقہ جاریہ ہو گیا. معرف الحدیث آپ حضرات نے نام سنا ہوگا, حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ایک بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے. انہوں نے اپنے بیان میں فرمایا کہ میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا, بہت مالدار تھے. شروع میں وہ پڑھ نہیں پا رہے تھے, شوق نہیں تھا شروع میں. خیر تو شروع کی بات ہے, جب وہ چھوٹے تھے 8-9 سال کے تھے تو وہ پڑھ نہیں پا رہے تھے. تو ان کے والد صاحب کو, ہندوستان کی حکومت 47 سے پہلے کی بات ہے, کسی نے ان کے والد صاحب سے کہا کہ اس کو انگریزی پڑھاؤ. اور اس کے بعد میں اس زمانے میں عہدے ہوتے ہوں گے تحصیلدار, نائب تحصیل, پتہ نہیں, اور پھر آخر میں جو مسلمانوں کو ایک بڑا عہدہ ملتا تھا وہ تھا ڈپٹی کلیکٹر. میں آپ کے بیٹے کو ڈپٹی کلیکٹر بنا دوں گا. مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مال دیا ہے, میرے پاس مال کی کوئی کمی نہیں ہے, بہت مال, اتنا مال ہے کہ میں خود بھی کھاؤں, اپنی اولاد کو بھی کھلاتا رہوں. لیکن فرمایا کہ میں اپنی اولاد کو وہ چیز دینا چاہتا ہوں جو قبر میں میرے کام آئے گی, وہ ہے علم دین. اگر میں ان کو مال میں لگا دوں گا یہ مال ہی کما کر مجھے دیں گے, مال تو ویسے ہی میرے پاس بہت ہے, مجھے تو آخرت کا سرمایہ چاہیے, قبر کا سرمایہ چاہیے, وہ ہے نیک اولاد اور علم دین. تو فرمایا کہ تو وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگلی آیت میں جو مضمون ہے پہلے میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہاں پر جو برابری مراد ہے, اس سے مراد ان حقوق میں برابری مراد نہیں. مثلا دونوں کا نفقہ برابر ہو, راتیں برابر ہوں, ایک کے پاس ایک رات اور دوسری کے پاس بھی دوسری رات. اسی طرح التفات جو شوہر کا ہوتا ہے, توجہ اور دھیان, اس میں بھی برابری ہو. یہ نہیں کہ دو بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں, نئی والی کی طرف ہی متوجہ ہے, یا مثلا پرانی کی طرف ہی متوجہ ہے, نئی کو کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا. جو اختیار میں ہے ان میں برابری ضروری ہے, وہ گزر چکا. لیکن جو چیز اختیار میں نہیں ہے, یعنی دلی معاملہ, دلی طور پر ایک کی سے محبت زیادہ ایک سے کم, تو اس میں دونوں میں برابری ممکن نہیں ہے کہ دونوں سے برابر محبت کریں. اہل مغرب اور کفار نے اسلام پر جو شبہات کیے, اس کی تفصیل بھی اس درس میں گزر چکی تھی سورۃ النساء کے پہلے رکوع میں. ان میں سے ایک شبہ یہ تھا کہ اسلام میں ایک وقت میں 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے, لیکن یاد رکھیں تفصیلات گزر گئی, اجازت ہے, حکم نہیں ہے, وہ بھی شرائط کے ساتھ. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو حقوق ہیں ان میں برابری کرنا فرض ہے, واجب میں نہیں. حضرت نے اس کو فرض فرمایا ہے. جس کو یہ خطرہ ہو کہ مجھ سے برابری نہیں ہوگی, اس کے لیے پھر ایک وقت میں ایک سے زیادہ شادی کرنا جائز ہی نہیں ہے. تو ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا. تو جو لوگ مسلمان تو ہیں لیکن چاہتے ہیں ہم کسی طرح دوسروں کو قائل رکھیں, انہوں نے ان کو جواب دیا کہ دیکھو پریشان مت ہو, قرآن پاک میں یہ تو موجود ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, 2 3 4. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ ان کو جواب دے رہے ہیں کافروں کو, کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, کہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو ایک. آگے تفصیل کا موقع نہیں ہے. تو قرآن پاک میں کہتے ہیں, جب قرآن پاک میں ایک طرف تو یہ آ گیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم برابری نہیں کر سکو گے تو ایک کرو, اور اس آیت میں تم برابری کر ہی نہیں سکتے ہو. غور سے سمجھنے کی بات ہے. وہ کس طرح دیکھیں, یہ ہے گمراہی کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے تو کر رہے ہیں, لیکن اس کی تفسیر صحابہ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی, صحابہ نے کیا کی, اس کے بعد حضرات نے کیا کی, وہ اس سے ان کا دھیان نہیں ہے. وہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کر رہے ہیں لیکن گمراہی پھیلا رہے ہیں. کیا دلیل دے رہے ہیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے اگر تمہیں یہ خطرہ ہو, یہ اندیشہ ہو کہ تم ان کے درمیان برابری نہیں کر سکو گے تو ایک کرنا. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہر کس برابری کر ہی نہیں سکتے. تو جب برابری کر ہی نہیں سکتے تو اسلام نے بھی ایک ہی شادی کی
اجازت ہے. یہ وہ لوگوں کو دلیل دی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر اتنا ہی ہوتا تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہی فرما دیتے کہ ایک وقت میں 2 سے زیادہ شادیاں مت کرو. اسی طرح قرآن پاک میں جہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، حرمت علیکم 4 سپارے کا آخری رکوع، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم کرتے کرتے آخر میں فرمایا کہ یہ بھی تمہارے پر حرام ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کو ایک ساتھ ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنا حرام ہے. اگر 2 شادیوں کی اسلام میں اجازت ہی نہیں تھی تو پھر یہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اللہ تعالیٰ یہی فرما دیتے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْإِمْرَأَتَيْنِ کہ تم، اور یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم 2 عورتوں کو ایک ساتھ جمع کرو. یہ فرمانا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کہ اور تمہارے لیے یہ بھی حرام ہے کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ رکھو، یہ بھی حرام ہے. معلوم ہوا کہ اگر وہ دونوں بہنیں نہ ہوں تو اس صورت میں اجازت ہے. اور بھی کچھ صورتیں ہیں، ابھی اس کا موقع نہیں ہے کہ کن 2 عورتوں کو، مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، اس سے شادی کر لی، اب اسی عورت کی ایک بھتیجی یا بھانجی ہے، تفصیلات کا موقع نہیں، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. تفصیلات 4 سپارے کے آخری رکوع میں گزر چکی. تو یہ تفصیل کرنا یہ بالکل غلط ہے. پہلی جو آیت تھی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، وہاں جو عدل کا معاملہ تھا وہ رات گزارنے میں، نفقے میں، بیوی کی طرف توجہ دینے میں، اور یہاں جو فرمایا تم برابری نہیں کر سکتے اس سے مراد دلی معاملہ ہے، محبت کا معاملہ ہے. تو وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو، یعنی اگر تم چاہو بھی صحیح تو دلی طور پر تم برابری نہیں کر سکتے. آگے کی آیت یہ بھی کرینہ ہے کہ ایک وقت میں شرائط کے ساتھ 2 شادیوں کی اجازت ہے. فرمایا کہ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، البتہ کسی ایک طرف پورے نہ جھک جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کہ بیچ میں لٹکی ہوئی کوئی چیز ہو. اس سے بھی پتا چلا اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ بات ہی نہ ہوتی. تو کیا مطلب دوسری کو لٹکا کر چھوڑا ہوا ہے کہ نہ تو اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں کہ یہ شوہروں والی زندگی گزار سکے، اور نہ اس کو آزاد کرتے ہیں کہ وہ جا کر کسی عدت گزار کر کسی اور سے شادی کر لے. اس کو لٹکایا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں اور وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف جھک جائے، یعنی حقوق وغیرہ میں دوسری کو چھوڑ دے، چونکہ وہ ایک طرف جھکا ہے تو جو اس کا جو عذاب آئے گا آخرت میں وہ اللہ کے سامنے اس حال میں آئے گا کہ اس کا جسم ایک جانب لٹکا ہوا ہوگا، ایک جانب گرا ہوا ہوگا. وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو اپنے معاملات کی اصلاح کر لو اور آئندہ کے معاملات میں احتیاط کرو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَإِن تُصْلِحُوا، اور وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے، یعنی اپنے معاملات کی اصلاح کر لو، چونکہ حقوق العباد ہے نا، بیوی کو ستایا ہے، حقوق العباد ہے تو اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے اور آئندہ کے لیے درستگی بھی ضروری ہے. وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح وتتقوا، اگر تم اصلاح و تقوی سے کام لوگے، فإن اللہ کان غفورا رحیما، تو یقین رکھو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. لیکن اگر ایسے حالات آ ہی گئے کہ اب خلا اور طلاق کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور وہ دونوں الگ ہوتے ہیں تو فرمایا اب اس پر پریشان مت ہونا کہ شوہر اس بات پر پریشان ہو کہ اب مجھے عورت کہاں سے ملے گی، یا میری کیسے شادی ہوگی، یا بیوی جو یا اور جس سے شادی ہوگی وہ پتہ نہیں کس طرح کا معاملات ہوں گے. اسی طرح بیوی بھی پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں میرا کیا معاملہ ہوگا، کہاں سے. فرمایا جب تم دونوں اجنبی تھے تب اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو ملایا، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ تھے، محبتیں پیدا ہو گئی. تو جو اللہ تعالیٰ یہ رشتہ کروا سکتے ہیں تو اگلا رشتہ بھی کروا سکتے ہیں. معلوم ہوا کہ جب طلاق کی نوبت آئی گئی، خلا کی نوبت آئی گئی، تو اب یہ سوچ کر اپنی خصوصاً بیٹی کی زندگی کو تباہ کر دینا کہ پتہ نہیں بعد کے معاملات کیا ہوں گے، یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کے حکم کے خلاف ہے. کہ وہ پریشان ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہ ابھی زندگی اپنی بیٹی کی زندگی کو تباہ کیا ہوا ہے کہ چاہے جیسے بھی ہو میں وہیں رکھوں گا، چاہے وہ نشہ کرتا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، راشی ہے، سود، سب گناہ اس کے اندر ہیں، لیکن میرا کیا بعد میں کہاں سے ملے گا. تو پتہ چلا یہ قرآن پاک کا یہ مضمون اس طرف نہیں جاتا. وہیں اچھا ایک بات اور رہ گئی
کہ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں ایک سے زیادہ بیوی کے بارے میں، تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں جیسے حالات بھی سامنے آتے ہیں کہ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو دو عورتوں کو رکھتا ہے ایک وقت میں، وہ ان کے حقوق ادا نہیں کر پاتا دونوں کے. لیکن قرآن پاک میں چونکہ یہ مضمون موجود ہے، اس لیے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ناممکن ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت میں دوسری شادی کر لوں. حضرت نے ہنس کے فرمایا تمہارے کتنے گھر ہیں؟ کہا حضرت ایک گھر ہے. فرمایا کم از کم 3 گھر ہوں تو دوسری شادی کرنا. حضرت نے فرمایا کہ حضرت کیوں؟ فرمایا کہ ایک بیوی کے لیے، دوسرا دوسری بیوی کے لیے، تیسرا جب وہ دونوں گھر سے نکال دیں تو تیسرا گھر بھی تمہارے پاس ہونا چاہیے وہاں جا کر. لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بہت مشکل ہے. اپنے تجربے کی بنیاد پر ہمارے سامنے جو حالات آئے ہیں، حضرت والد صاحب کے پاس تو بہت حالات ہیں، میرے پاس جو حالات آئے کسی کے بارے میں یہ نہیں پتا چلا. جتنے معاملات آئے کوئی شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو برابری شرعی طور پر برابری کر ہی پا رہا ہو. حتیٰ کہ عورتوں نے یہ تک کہا کہ گو کہ نہیں کہنا چاہیے جملہ کہ ہم اپنے شوہر کا گریبان پکڑیں گی، ان کو جنت میں نہیں جانے دیں گی. یہ تک جملے کہیں، یعنی اتنا اس شوہر نے ستایا ہے کہ وہ نیک ہوگا لوگوں کے لیے سب کچھ ہوگا، خلیفہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن میرے لیے یہ کچھ بھی نہیں. مجھے ستایا ہے، جو میری زندگی برباد کی ہے، اور پھر طلاق بھی دے دی پہلی بیوی کے دباؤ میں آ کر. ایک صاحب ایک جگہ مسجد میں نماز پڑھنا ہوا، مسجد کا نام نہیں لوں گا، وہاں میرے ایک دوست ملے عالم کے. تو میں نے پوچھا بھائی آپ کیسے؟ تو کہنے لگے فلاں آدمی کا نکاح ہے. تو میں نے کہا اس کا نکاح؟ وہ تو اس کی شادی ہو چکی ہے. کہا تیسرا نکاح ہے. بھائی تیسرا نکاح کیسے؟ تیسرا نے پہلی شادی کی، پھر بیوی سے چھپا کر دوسری شادی کر لی. بیوی کو پتا چل گیا، پہلی تو ہاتھ سے گئی، دوسری بھی ہاتھ سے نکل گئی. اب وہ تیسری. تو ایسے جو حالات بزرگوں کے سامنے آتے ہیں تو وہ اپنے حالات کی روشنی میں فرما دیتے ہیں کہ جی ہمارے نظروں کے حساب سے، ہمارے تجربے کی بنیاد پر بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے نا. تو ناممکن کی اللہ تعالیٰ کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں جدا ہو ہی جائیں تو اچھا، یغنِ اللہ کلا من سعتی، تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا. اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت زیادہ ہیں، اللہ کہیں نہ کہیں نکاح کروا ہی دیں گے، کہیں نہ کوئی رشتہ ہو ہی جائے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، بڑی حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جن ساتھیوں کے ساتھ گھر کی خواتین ہیں مرکز تربیت خواتین میں، تو وہ مرد حضرات غرفہ نہ آئیں، خانقاہ نہ آئیں، بلکہ اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے گھروں کو پہنچا دیں. وہاں پاسبان اور ساتھی ہوتے ہیں، ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے.